اسی شہر سے ایک میگزین نکلتی ہے، آج کل نہیں مجھے معلوم وہ نکلتی ہے یا نہیں، وہ میگزین کے بہت سارے شمارے میرے پاس ہیں، اس میں ایک شمارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ان کا ایک کالم ہوتا تھا میں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اکثر اس میں لکھتے رہتے تھے وہ میں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ اس میں ایک آدمی اپنا واقعہ لکھ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، ایک ہاسپٹل کا مالک ہے، آج زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، شہر کا نام مجھے معلوم ہے، ساؤتھ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے، اپنا ہاسپٹل ہے اس کا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آج آپ جس مسلمان نام سے ہیں اس سے پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا رمضان کی وجہ سے کیسے؟ اس نے کہا میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں کبھی اس کے بعد بھیجتا تھا، اس کے بعد بھیجتا تھا، کچھ پیشنٹوں کو میں خود بھی دیکھتا تھا، غالباً وہ جنرل فزیشین رہا ہے تو میں خود بھی دیکھتا تھا کچھ پیشنٹوں کو، اور کچھ پیشنٹوں کو میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا تھا، ہارٹ والے کو وہاں بھیجا، کڈنی والے کو وہاں بھیجا، تو کچھ کو میں خود ہی چیک اپ کرتا تھا، ٹریٹمنٹ کرتا تھا۔ کہنے لگا ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں پیشنٹ کو کہتا تھا یہ دوائی آپ فلاں ٹائم کھائیں گے، یہ دوائی فلاں ٹائم کرتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں صاحب ہمارا رمضان شروع ہو گیا، ہم دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں اس سے پوچھتا تھا یہ رمضان کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ رمضان میں ہم کو کھانا پینا بند ہے۔ میں ان سے کہتا تھا کھانا پینا بند، پانی بھی نہیں پی سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں اسے کہتا تھا پانی 12 گھنٹے تم نہیں پیو گے مر جاؤ گے، 12 گھنٹے پانی نہیں پیو گے مر جاؤ گے، ٹھیک؟ وہ کہتا تھا یہ آج تک تو کوئی نہیں مرا، اس لیے ہم نہیں پی سکتے، ہم دوائی نہیں کھا سکتے۔ کہنا کہ مجھے بار بار میں دیکھتا تھا کہ مسلمان پیشنٹ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اس طرح سے کھاؤ دوائی کھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم صبح شام دوائی کھائیں گے دن میں نہیں کھائیں گے۔ کہنے لگا مجھے دلچسپی ہے، میں سمجھوں گا یہ رمضان کیا ہے۔ ادھر سے میں ڈاکٹر بھی جانتا تھا ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہیں، لیکن پھر بھی میں سسٹم سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک دن کوئی مولانا صاحب آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا مولانا صاحب آپ مولوی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ تو اپنی مذہب کے سکالر ہوں گے؟ اس نے کہا تھوڑا سا۔ کہا مجھے سمجھاؤ یہ رمضان کیا چیز ہے؟ کہا تھا ایک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے صبح فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا اس مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم متقی بنو گے۔ کہتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کھانا پینا بند کرنے سے متقی کیسے بنیں گے، اور یہ متقی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو گناہ چھوڑنے والے۔ کہنے لگا کھانا پینا بند کرنے سے گناہ کیسے چھوٹے گا؟ اس نے کہا جی اللہ نے یہی کہا ہے، بس آؤ کیا کہوں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے سمجھاؤ کھانا پینا بند کرنے سے گناہ سے کیسے بچیں گے؟ گناہ الگ چیز ہے، کھانا پینا الگ چیز ہے۔ کہنے لگا جی اللہ کا حکم یہی ہے۔ کہتے ہیں اب میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چلو میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں۔ کیا لگا میں نے ان سے پوچھا مجھے ٹائمنگ بتاؤ۔ کہا لگا جی صبح کو سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں گے، اس کے بعد نہیں کھائیں گے، اور شام کو سن سیٹ کے بعد کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں کھائیں گے، اور دن میں کچھ نہیں کھانا ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں لینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار کر کے دیکھتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ یار دن بھر بھوکا کیسے رہوں گا، پانی تو کم سے کم پینا۔ خیر کہنے لگا میں نے پیا، میں نے روزہ رکھا، اور ادھر سے ذہن میں روزہ کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ کہنے لگا میرے دن میں جب پیشنٹ آتے تھے تو ان پیشنٹ میں فیمیل پیشنٹ عورتیں آتی تھیں، ان میں بعض دفعہ جوان عورتیں ہوتی تھیں، تو کبھی کبھی چیک اپ کرتے کرتے میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے، اور میں ان کو چیک اپ کے بہانے اچھی طرح سے دیکھتا بھی تھا۔ لیکن جس دن میں نے یہ فاسٹنگ روزہ رکھا اس دن مجھے بار بار اندر سے خیال آیا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، آج نہیں دیکھنا۔ کہتا میں سوچتا رہا یہ فیلنگ کیسے آ رہی ہے؟ کہنے لگا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر میں نے کچھ دن بعد پھر روزہ رکھا، اس دن پھر یہی ہوا۔ کہنے لگا پھر کچھ دن کے بعد میرے اندر یہ فیلنگ آنے لگی اسی رمضان میں کہ دیکھو آج بیچارے غریب لوگ آتے ہیں، ان کی فیس مت لو آج، اور یہ جو غریب ان غریبوں میں سے کچھ کو مفتی دوائی دے دو، دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اور دیکھو بھوک میں کیسی پریشانی ہوتی ہوگی، ان کو بیچاروں کو بھوک لگتی ہوگی، تو یہ تو ہمیشہ بھوک برداشت کرتے ہیں، تم کو تو بھوک برداشت نہیں کرنی پڑتی، کیوں؟ جب بھوک لگے گی کھاؤ، بھوک لگنے سے پہلے ہی کھاؤ۔ تو ان بیچاروں کے جن پاس کھانا ہی نہیں ہوتا وہ کیسے بھوک برداشت کرتے ہوں گے؟ ہم سے تو ایک دن کی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بھوک برداشت کرنے کا تجربہ جب مجھے ہوا، اس کے بعد پھر ان کی متعلق سوچنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ چلو آج ان کی فیس نہیں لیں گے، آج ان کو یہ کریں گے، آج میں کہتا ہے کہ پورے رمضان میں یہ ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ رمضان کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ کہنے لگا بس رمضان ختم ہونے والا تھا، میں نے اس مولانا صاحب کو ڈھونڈا، ادھر سے وہ اس کا پیشنٹ تھا۔ جب میں نے یہی سے بلایا تو میں نے کہا یہ بتاؤ
اگر تمہیں مسلمان بننا ہوگا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگے جو عیدگاہ کا امام ہے اسی سے ملو۔ میں نہیں کہہ سکتا کچھ، وہ بیچارہ ڈر گیا ہوگا۔ ٹھیک، کہتا ہے میں نے امام صاحب کو ڈھونڈا، پہنچا اس کے پاس، میں نے کہا مولانا صاحب کل کو کیا ہے، آپ کا کوئی فنکشن ہے نا کل؟ کہنے لگا کل ہماری عید ہے۔ کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور اگر آپ چاہو تو یہی میں مسلمان بنوں گا، اور اگر آپ چاہو تو کل سب کے سامنے گیدرنگ میں اعلان کروں گا میں مسلمان بن رہا ہوں، اور رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہا ہوں۔